راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہر سال عید الاضحیٰ کا یہ موقع آتا ہے اور اس مناسبت سے کچھ باتیں ہر سال گوش و گزار کی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات، اور پھر ان جذبات کی اللہ کے نام پر قربانی، جس میں مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو سبق کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے اور اولاد کیسی ہونی چاہیے. اسی کا نام قربانی ہے اور یہی اس کا سبق ہے. محض صرف ایک جانور کا ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، بس بلکہ اس کے پیچھے ایک قربانی کی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ مجھے اور آپ کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات ہر سال سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قریب 100 سال کی عمر ہونے کو تھی حضرت ابراہیم کی، لیکن بچہ نہیں ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حضرت سارہ تھا. ان کے پیٹ سے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی. ایک سفر کے دوران حضرت ابراہیم پر بھی اور حضرت سارہ پر بھی حالات آئے. مصر سے ان کا گزر ہو رہا تھا. مصر کا بادشاہ بد باطن تھا. جو بھی مصر شہر کے اندر، ملک کے اندر داخل ہوتا تھا، وہ آنے والے قافلے کے اندر کسی کی بیوی ہوتی تھی تو وہ ناجائز طور پر اس پر وہ قبضہ جما لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم کا سفر ہوا تو حضرت سارہ ساتھ میں تھی. کارندے بادشاہ کے پہنچے اور حضرت سارہ کو لے کر دربار میں پہنچے اور بادشاہ کے حرم میں ان حضرت سارہ کو پہنچایا. رات کا وقت آیا
وہ اپنی غلط خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے قدم جیسے بڑھایا، فالج کی شکایت میں مبتلا ہو گیا۔ فرعون کا، مصر کا بادشاہ جو ہے فالج کی شکایت میں مبتلا ہوا، توبہ استغفار کیا، سمجھ گیا کہ یہ کچھ الگ کرشمہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ٹھیک ہو گیا فوراً پھر اور وہ غلط نیت سے اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا، فوراً پھر فالج کی شکایت ہوئی، پھر توبہ اور استغفار کیا اور ٹھیک ہوا۔ ٹھیک ہونے پر پھر قدم آگے بڑھانا چاہا، پھر فالج کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ جو خدا حضرت سارہ کی حفاظت بدباطنوں کو فالج کی شکایت میں مبتلا کر کے کر سکتا ہے، وہی خدا آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد کے لیے وہی خدا ہے، اور اپنی تمام تر طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہے اور موجود ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ کرشمہ دیکھا فرعون مصر کے بادشاہ نے، تو سمجھ گیا کہ یہ ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ وقت کے نبی کی بیوی ہے۔ اور صرف نہ یہ کہ اس حضرت سارہ کو آزاد کیا، بلکہ اپنی بیٹی کو ان کی خدمت کے لیے خادمہ بنا کر دیا۔ ہاجرہ جو تھی وہ فرعون مصر کے بادشاہ کی، یہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور اب جو فرعون کہتے ہیں ان کی جو خصلتیں جس میں منتقل ہوتی اس کو فرعون کہتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کی خصلتیں جس میں بھی پائی جاتی ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں۔ تو حضرت سارہ کو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ صرف آزاد نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کا خادمہ بنا کر دیا کہ بیٹی جا ان کی خدمت کرتے رہنا۔ واقعہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا حضرت سارہ نے۔ پھر حضرت سارہ کے دل میں بات آئی کہ میری بھی عمر طبعی کو پہنچ چکی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میں بانجھ ہوں، ہمارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ تو حضرت سارہ نے جو خادمہ تھی حضرت ہاجرہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، ان کو بیوی بنا کر اپنے پاس رکھا، اور چند دنوں کے بعد اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شوقانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک اولاد نہ ہو، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو دیا تھا اور انہوں بیوی بنایا تھا، لیکن جیسے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہو گئے، انبن شروع ہو گئی۔ تو حضرت سارہ کی طرف سے بھی بار بار تقاضا ہوتا رہا کہ ان کو ہم سے دور کر دو، ان کو ہم سے دور کر دو۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ان کو دور کر دو۔ ملک شام میں رہتے تھے، تو حکم ہوا کہ ان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑاؤ۔ تو مکہ کی سرزمین پر چھوڑنے کے لیے حضرت ابراہیم چلے اور پہنچے، مکہ میں چھوڑا اور چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اور وہ مکہ، وہ زمانے میں مکہ ایسا تھا، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پہاڑی پہاڑ، چھوٹے بڑے پہاڑ، آج بھی پہاڑ ہیں، جبکہ بہت سارے پہاڑوں کو چھانٹا گیا ہے، لیکن آج بھی مکہ، پورا مکہ جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔
خانہ کعبہ کے سامنے ہی بالکل صفا ایک پہاڑی تھی، مروہ ایک پہاڑی تھی، ابو قبیس ایک پہاڑی تھی، اجیاد ایک پہاڑی تھی، بالکل 1 کلومیٹر بھی نہیں، آدھے کلومیٹر کے درمیان اتنے پہاڑیاں ہیں، پہاڑی تھی، اور وہاں کوئی ہریالی وغیرہ نہیں تھی، کالے پتھر کے پہاڑ تھے۔ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس زمانے میں دودھ پیتے بچے تھے، چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت حاجرہ باپ پیچھے سے کہتی جا رہی ہیں، آپ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ ایک مقام ہے قدئی، مکے میں ایک جگہ ہے قدئی، جہاں حج کو جانے والے جانتے ہیں، وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت حاجرہ گئے، تو پھر آخر میں حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو یہاں چھوڑ کر جائیں، تو پھر اس کے جواب میں جواب دیا۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کہ فرمایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور واپس ہو گئے۔ تو حضرت حاجرہ کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، جبکہ یہاں پر کوئی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی نہ مونس ہے، کوئی آدم کی اولاد دور تک یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم کی اولاد کیا ہوتی ہے، یہاں تو چرند اور پرند بھی نہیں ہے۔ چرند اور پرند تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، انسان بھی نہیں، چرند و پرند بھی نہیں، دور تک کچھ نہیں ہے، صرف پہاڑی ہیں۔ علماء کے اقوال میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور یہاں چھوڑ کر لخت و جگر نور نظر حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو، حاجرہ سے محبت بھی زیادہ ہو گئی تھی، جس عورت سے شوہر کو اولاد ہوتی ہے اس عورت کی محبت بھی شوہر کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم کے دل میں محبت بھی حضرت حاجرہ کی تھی اور حضرت اسماعیل کو تو تھی ہی تھی۔ ایسے لک و دک میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق، علماء کے اقوال کے مطابق، چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور یہاں ان کو چھوڑ دیا، اور بعض کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑا سا درخت تھا خانہ کعبہ کے قریب، جہاں آج کل خانہ کعبہ اس سے قریب درخت تھا، اس کے سائے میں چھوڑ دیا، اس کے سائے میں چھوڑ کر چل دیا۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لک و دک بیابان جنگل کے اندر اللہ کے حکم پر ایک بیوی اور ایک بچے کو چھوڑ کر جانا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور کتنا دل پر بار گزر رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے دل پر کیا بار گزر رہا ہوگا، حضرت حاجرہ پر کیا گزر رہی ہوگی، اور پھر چھوڑ کے جانے کے بعد ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کے کیا حالات ہوں گے، تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، الفاظ بیان کر سکتے تو اس کو بیان میں لایا جاتا۔ یہ تو ایسا منظر ہے، ایسا وقت ہے کہ اس کو الفاظ میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ رات گزری آئی ہوگی، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اور ایک عورت ہے، اور کوئی نہیں۔ رات میں کیسے وقت گزارا ہوگا حضرت حاجرہ نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تک پہنچے ہوں گے، وہاں پہنچ کر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ رات آ گئی ہے۔ زید ابن حارثہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ فضائل عمل میں بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، اپنے ایک بچے کے گم ہونے کی وجہ سے دن رات جب صبح ہوتی تھی تو سوچتے تھے صبح ہو گئی، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا، جب رات ہوتی تھی سوچتے تھے پتہ نہیں سب چرند پرند اور درندے اپنے اپنے گھاٹ میں پہنچ گئے، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ بارش ہوتی تھی سمجھتے تھے کہ سب لوگ اپنے بارش سے بچاؤ کے لیے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا۔ آندھی چلتی تھی تو سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا۔
حضرت شیخ نے اور سیرت کی کتابوں میں زید ابن حارثہ کے باپ کا تذکرہ کیا. بالکل یہی صورتحال حضرت ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بہرحال ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑے سے کھجور، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. ایک وقت آیا کہ کھجور بھی ختم ہو گئے اور پانی بھی ختم ہو گیا، تو پھر حضرت ہاجرہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ دودھ بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، اور کوئی مونس نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں. تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے کیسا وقت گزارا ہوگا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی؟ اور ملک شام میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو بھی تو معلوم تھا کہ کھجوریں کتنی میں دے کر آیا ہوں، پانی میں کتنے دے کر آیا ہوں، کتنے دن کام آئے گا، کتنے دن کھجور چلیں گے، ان کو بھی معلوم تھا. تو ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ناراض ہو کر جدا ہو جائے تو بات الگ ہوتی ہے، محبتوں کا سمندر دل میں ہو اور اس کے بعد جدائیاں ہوں، اور ایسی جدائیاں ہوں تو دل پر کیا کیا گزرتی ہوگی، یہ سوچا جا سکتا ہے. اس کو زبان میں، الفاظ میں اور تحریر میں اس کو لایا نہیں جا سکتا. بہرحال انہی محبتوں اور ان جدائیوں، ان حالات کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے. کچھ بڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ خواب کے اندر 8ویں تاریخ کو اللہ پاک نے 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. تو دن بھر اسی سوچ میں بیٹھے رہے. یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچ کا دن، پورا دن سوچ میں اللہ کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں مجھے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اسی سوچ میں، اسی لیے 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. بہرحال 8 تاریخ پورا دن گزرا، پھر شام ہوئی، رات ہوئی، پھر سوئے. پھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. تو وہ دن 9 تاریخ تھی. 9 تاریخ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ کا عرفہ کے معنی پہچاننا. حضرت ابراہیم پہچان گئے کہ وہ نو اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرے اکلوتے بیٹے، بڑی تمناؤں، بڑی دعاؤں، بڑی آرزوؤں، بڑی خواہشوں کے بعد میرے بڑھاپے کا سہارا اور میرے سلسلے کو چلانے والا، آگے لے کر چلنے والا یہی ایک تھا، اسی کو اللہ پاک ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ گئے، اس لیے 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کے میں نے پہچان، حضرت ابراہیم نے پہچان لیا اللہ کی مرضی کیا ہے، اس لیے عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں. کل کا دن جو عرفہ کا دن ہے، آج مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں آج عرفہ کا دن ہے، کل ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہے. تو 9 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری طرح سے صدر ہوا کہ ہو نہ ہو اللہ میرے اکلوتے بیٹے کو اپنے نام پر ذبح کروانا چاہتے ہیں. ملک شام سے چلے، صبح چلتے تھے، دوپہر تک براق کے ذریعے سے سواری کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوپہر سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے اور تھوڑا آرام کرتے تھے، اور پھر دوپہر کو چلتے تھے، شام ہونے سے پہلے پھر ملک شام واپس ہو جایا کرتے تھے. تو ملک شام سے چلے، ہر قدم کیا سوچتے ہوں گے کہ میں چل رہا ہوں، چھری لے کر چل رہا ہوں، کس لیے چل رہا ہوں؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. وہ کیسے سفر ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہرحال پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر کے لے کر چلے. ذبح کرنے کی جگہ پہاڑیوں کے بیچ لے کر چلے. ادھر شیطان نے سوچا کہ آج اگر میں ان کو بہکانے میں کامیاب نہ ہوا تو میں کبھی بھی ان کی اولاد کو بہکا نہ سکوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کبھی بھی بہکا نہ سکوں گا. تو سب سے پہلا جو کام شیطان نے کیا وہ حضرت ابراہیم کے پاس نہیں گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس نہیں گیا، سب سے پہلے اماں ہاجرہ کے پاس گیا. یہ بھی سمجھنے کی ایک نکتے کی بات ہے.
سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا. اماں حاجرہ کے پاس جا کر ایک مرد کی شکل میں پہنچا اور کہا اماں جان جانتی ہو کہ ابراہیم اسماعیل کو کیوں لے کر گئے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا اس گھاٹی میں گئے ہیں, گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں, لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہیں. تو یہ شیطان مرد کی شکل میں جو آیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم ابراہیم اسماعیل کو لکڑیاں لانے کے لیے نہیں گئے, وہ 2 بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. حضرت حاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پھوٹ پھوٹ کر اپنے بیٹے سے محبت کرنے والے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو اور محبت جس کے دل میں اتنی ہو وہ باپ اپنے بیٹے کو کیوں کر ذبح کرے گا؟ تو اس نے کہا اماں جان بات دراصل یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو حضرت حاجرہ نے بغیر کسی تاخیر کے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو حکم رب کو پورا کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے, حکم رب کو پورا کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. یہ حضرت حاجرہ نے شیطان کو کہا. تو مائیں ایسی ہونی چاہیے. ایک درمیان میں وقت ہو گیا ہے, اس وقت ہم سے اور آپ سے تقاضا بچوں کو ذبح کرنے کا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت حاجرہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ تیرے شوہر حضرت ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اجازت دی. اس وقت جو ہے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے, اس وقت یہ حکم ہے کہ دنیا کا مستقبل بچوں کا بہتر بنانے کے لیے بچوں کو ناجائز کاموں پر مت لگاؤ, ناجائز راستوں پہ مت لگاؤ, ناجائز طریقوں میں مت لگاؤ. یہ حکم ہے اس وقت. آج ہم سب جو ہیں بچوں کے دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کا فیوچر اچھا بنانے کے لیے, ان کا فیوچر اچھا بنانے کے لیے لڑکیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں اور لڑکوں کو کہاں بھیج رہے ہیں, لڑکوں کو کون سے لائن میں لگا رہے ہیں اور لڑکیوں کو ماں باپ اپنی کون سے لائن میں لگا رہے ہیں. وہ ماں باپ کیا اپنے بچے کو ذبح کریں گے کہ جو جائز طریقوں سے تم خوب پھلو اور پھولو, اس کی شریعت میں اجازت ہے. جائز طریقوں پر چلو, پھولو اور پھلو, خوب اس کی اجازت ہے. اس کے بجائے ناجائز راستوں میں ڈال کر جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر, حلال حرام کا ایک خپاس و لحاظ کیے بغیر صرف اور صرف بچوں کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر ہم بچوں کو بے لگام بنا رہے ہیں. یہ ایک طرف ہماری یہ لائن ہے اور ایک طرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے, جب مایوس ہو گیا شیطان حضرت حاجرہ کے پاس, یہاں سے مایوس ہو کر اس کے بعد بچوں کے پاس گیا. یہ ترتیب میں اس لیے بار بار سنا رہا ہوں کہ شیطان کی ترتیب یہ ہے, وہ ڈائریکٹ باپ کے پاس نہیں آتا, پہلے ماں کے پاس جاتا ہے, پھر اولاد کے پاس جاتا ہے اور پھر بعد میں باپ کے پاس آتا ہے. اسی ترتیب سے وہ روز اول سے کام کر رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس گھاٹی کی طرف جہاں ان کو ذبح ہونا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ کہاں جا رہے ہو, معلوم بھی ہے تمہارا ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں. تو کہا کہ اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا نہیں لکڑیاں چننے کے لیے نہیں ہے, تمہیں ان کا حکم ہوا ہے خدا کا کہ تمہیں ذبح کرے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کا حکم ان کو ہوا ہے تو پورا ہی کرنا چاہیے ان کو, میں بھی اس کے لیے تیار ہوں, خدا کا حکم ہے تو ان کو کرنا ہی بہتر ہے اور اس کے لیے میں بھی تیار ہوں. بیٹے سے بھی مایوس ہو گیا.
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا اور یہ کہا کہ اللہ نے نہیں کہا ہے، بلکہ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا اس گھاٹی میں کام سے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس گھاٹی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کس کام سے جا رہے ہو، تمہارا خیال ہے یہ تمہیں شیطان نے خواب دکھایا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے خواب دکھایا ہے، یہ شیطانی خواب ہے اور کہ تم اپنے خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے، یہ شیطانی خواب ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے اور کہ یہ شیطان ہے اور اس کو کنکریاں مار کر اس کو دفع کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ذبح کرنے کی جگہ پر لے کر پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر جو گفتگو کی اپنے باپ سے کہ ابا جان کہ آپ مجھے صابر پاؤ گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ حکم آپ پورا کر گزریے، میں آپ کا اس میں مطیع اور فرمانبردار ہوں، میں معاون ہوں، میں بھی آپ اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، لیکن میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں جس کو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، ابا جان میرے ہاتھ پیر ذرا کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اگر میرے تڑپنے سے ہو سکتا ہے میری نیکیوں میں کمی ہو، اس لیے ابا جان میرے ہاتھ پیر کس کے باندھنا۔ دوسرا حکم یہ کہا کہ ابا جان میرا سلام میری ماں کو پہنچانا اور مناسب سمجھے تو میرا ایک کرتا ماں کو دینا تاکہ میری ماں کو میرے کرتے سے تسلی پہنچے۔ یہ میرے بیٹے لخت جگر نور نظر کا کرتا ہے، میری ماں اس کرتے کو دیکھتی رہے گی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی رہے گی، میرا کرتا میرے ماں کو پیش کرنا۔ اور ابا جان تیسری بات یہ کہی کہ ابا جان اپنے کپڑوں کو سمیٹے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھینٹیں آپ کے جسم پر آئیں اور وہ ان چھینٹوں کو میری ماں دیکھے تو میری ماں کے دل کو تکلیف ہوگی، اپنے کرتوں کو ذرا سمیٹ کر مجھے ذبح کرنا۔ ابا جان چوتھی بات یہ کہی ابا جان چھری کو اچھی تیز کرنا، موت ایک بڑا کٹھن مسئلہ ہے، موت کی سختی بڑی سخت ہوتی ہے، تیز ہوگی چھری تو میری گردن آسانی کے ساتھ تو جلدی کٹے گی اور روح کے نکلنے میں میرے لیے سہولت ہوگی، اس لیے چھری ذرا تیز کرنا اور پھر اس کے بعد مجھے ذبح کرنا۔ اور پانچویں بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہی، اس میں علماء نے لکھی کہ پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف رخ کر کے لٹایا تھا، لیکن بعد میں چھری نہ چلنے پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ایسا کیجئے کہ مجھے منہ کے بل لٹائیے، میرے چہرے پر آپ کی نظریں پڑتی ہیں تو ہو سکتا ہے شفقت پیدری جوش مارے اور حکم خداوندی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، میرے چہرے پر تمہاری نظر پڑ رہی ہو اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس میں حکم کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، بل اس کے لیے آپ سے میرا حکم یہ ہے، میرا کی درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے منہ کے بل زمین پر لٹائیے۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ منہ کے بل لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور سر کے بال پکڑ کر اور یہ گڑیے کو کمر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رکھا اور پکڑ کر چھری چلانی شروع کی، لیکن اللہ کو تو منظور کچھ اور تھا، صرف دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میرا خلیل میرے حکموں کو کس درجے میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ چھری پوری تیز کر چکے تھے اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ چلا رہے تھے، لیکن کیا مجال چھری کی کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلے، بار بار کے چلانے پر بھی چل نہیں پائی تو ندا آئی غیب سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صدا دی۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے فرشتوں میں
چیخ جو آئی ہے وہ پوری انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پورے کے پورے فرشتے جتنے آسمان پر ہیں سب کے سب چیخ اٹھے ہیں، وہ 2 مرتبہ ہوا ہے ایسا۔ ایک تو موقع ہوا ہے کہ جس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے میدان میں لوگ بدسلوکی کر رہے تھے اور پتھروں کی بارش برسا رہے تھے، زخم سے چور چور تھے، آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بیٹھنا چاہتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، بدماش اور اوباش آپ کے دونوں بغلوں میں ہاتھ اٹھا کر ڈال کر اٹھاتے تھے اور پھر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی فرشتوں نے چیخ اٹھے تھے۔ اور ایک موقع حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ موقع ہے کہ جس موقع پر سارے کے سارے فرشتے چیخ اٹھے۔ تو ایک تاریخ ہے، مجھے یہ پورا واقعہ اس لیے بیان کیا، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ کر دیں، قربانی نہ دیں، صدقہ کر دیں، اور پچھلے جمعہ کی بات سے کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں مبتلا ہوئی اور کچھ لوگ اس میں نمک مرچی بھی لگانا شروع کر دیے کہ صدقہ کر دیا جائے۔ تو آج جتنی غربت ہے اس سے کئی گنا زیادہ غربت حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ صحابہ میں غربت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک نہیں 2 نہیں کئی دن کے فاقے میں رہتے تھے، کئی دن کے فاقے میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرتے تھے۔ یہ حالات تھے عام مدینہ طیبہ میں صحابہ کے۔ اگر صدقہ کرنا ہی مناسب ہوتا یا اچھی چیز ہوتی یا اللہ کو محبوب ہوتی تو آج کے مقابلے میں حضور کے زمانے میں بجائے قربانی پر خرچ کرنے کے وہ صدقہ کر دیا جاتا اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا۔ یہ مقصد نہیں، مقصد تو یہ ہے اللہ کے خلیل نے اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نے اور حضرت حاجرہ نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی کو دہرانا اور وہ قربانی کو دل و دماغ میں استحضار، یہ اصل چیز ہے۔ صدقہ اور خیرات اصل یہاں مقصود نہیں قربانی میں۔ تو بار بار آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس وقت اللہ کو جو محبوب ہے، جو مقبول ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جانوروں کا خون بہایا جائے۔ اللہ کو ان دنوں میں یہی عمل پسند ہے، اس سے بڑا عمل کوئی ہے ہی نہیں 3 دنوں میں، اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اور جتنی ضرورت اس وقت ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ضرورت حضور کے زمانے میں مسلمانوں کی ضرورتیں تھی، لیکن اس کے باوجود پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں ہر سال سرکار نے قربانی دی۔ کبھی کسی دن سال ایسا نہیں ہوا کہ قربانی نہ دے کر سرکار نے جو ہے اس رقم کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کیا، ایسا کہیں نہیں دکھا سکتے آپ۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تمام تر کوشش کے باوجود اگر کوئی آدمی کر نہیں پایا ہے، کوشش تو پوری ہونی چاہیے، آخری درجے تک کی کوشش ہونی چاہیے، اس کے باوجود خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی نہ کر پایا تو اس کے لیے پھر کی شکل صورت ہے یا تو بکرا صدقہ کرنا یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا، بکرا صدقہ کرنا یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا۔ یہ تمام تر کوششوں کے باوجود کل بھی ایک مسئلہ آیا تھا، پھر دوبارہ آپ کے سامنے مسئلہ نہیں آیا، کیا پچھلے سال نہیں کر سکے تھے، آئندہ سال ہم ایک حساب اور بڑھا لیں گے قضا، جیسے کہ صبح کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو اشراق کے بعد پڑھ لیں، جیسا کہ عام طور پر میرا آپ کا رواج ہے، صبح کی نماز ہمارے لیے بھاری ہے، نیند بہت پیاری ہے، تو ہم لوگ کہاں جان قربان کر سکتے ہیں، بچوں کو کہاں قربان کرتے، یہ تو ہمارے اب کے مسئلے ہیں۔ تو صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اشراق چاشت کے وقت یا ظہر کے وقت آ کر پڑھ لیا، تو یہ بھی ایک شکل صورت ہے نماز کی شکل۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال نہیں کریں آئندہ سال کریں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی یہ جو ایک حصہ لے ایک گائے میں ایک بیل کے اندر ایک کٹی کے اندر 7واں حصہ لے لے تو وہ قربانی کی قضا کے لیے سلسلے میں حصہ لینا نہیں کافی نہیں، یا تو آپ کو پوری بکری دینی پڑے گی یا بکری کی پوری قیمت۔ آنے والے سال میں
ایک حصہ لے لیا جائے، یہ شرکت جانور میں صحیح نہیں ہوگی۔ علماء نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ یہ جو آج کل ایک جانور کے اندر 7 حصے ہیں، یہ خلاف قیاس نہیں ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ ہر آدمی کی طرف سے ایک جانور کا خون بہنا چاہیے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک بڑے جانور کے اندر 7 حصے جو ہو رہے ہیں، یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس وہ جو چیز ہوتی ہے وہ وہیں تک رہتی ہے، اس کے اوپر قیاس کر کے آگے اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر پایا تو اس کے لیے مجبوری کے اندر، میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات سے کہا تھا کہ بھئی پھر ایسی شکل میں اگر پوری کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں کر پائے تو پورے بکرے کی 1 سال کے بکرے کے لیے جتنی قیمت لگتی ہے وہ بکرا خریدو یا بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ حالات کو سنبھلے ہیں، حالات بہتر ہوئے ہیں۔ مختلف جگہوں پر ہمارے چراغ نگر میں بھی صابر بھائی وہ بھی قربانی کر رہے ہیں، حصے لے رہے ہیں، اور بھی ہمارے مؤذن صاحب بھی حصے لیتے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں پر قربانیوں کا انتظام آج بھی ہو چکا ہے، اور الحمدللہ قربانی جیسا پہلے حالات بنے ہوئے تھے کچھ نارمل ہیں ابھی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی کی پوری کوشش کریں، اور جہاں ہو سکتا ہے قربانی دینے کی کوشش کریں۔ باقی اور بھی کچھ مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ احتیاط سے ذبح کرنے والے ذبح کریں گے، باقی یہ ہے کہ تقسیم جو ہے وہ بھی محتاط انداز میں کریں۔ ایسا کریں کہ نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو کہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صیغہ راز میں رکھ کر پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر گوشت کی تقسیم بھی آپ حضرات کریں۔ اللہ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق۔